فساد مچانے والے، بجائے اس کے کہ یہودی تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے اور اللہ پر توکل کرتے، وہ اپنی شرارتی اور شیطانی طبیعت کی وجہ سے اپنے شیطانی مفادات کو محنت یا سیدھے راستے کے بجائے جادو ٹونے، جنتروں منتروں اور پھونکوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ بنی اسرائیل نے ایک مفروضہ بنا لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کی وجہ سے بے مثال تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے تحت نہیں بلکہ جادو کی وجہ سے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا رواج عام ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ جب آپ علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی حضرت جرادہ کو دے دیتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جن آپ علیہ السلام کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو انہوں نے اس کے حوالے کر دی۔ اس شیطان جن نے وہ انگوٹھی پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات اور دیگر مخلوقات حاضر خدمت ہو گئے اور وہ حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور اپنی بیوی سے انگوٹھی طلب کی تو انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور انہیں جواب ملا کہ تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دنوں میں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سجی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی تلے دفن کرنا شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا اور آپ پھر تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہیں۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو گئے اور آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا، سلیمان نے تو یہ کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔